بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پورے شہر نے وہ خبر پڑھ لی ہے اور سب لوگوں کو اس پر تبصرہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں رہا۔ میں نے حتی الامکان نرمی سے کہا، معلوم ہوتا ہے اس بات کا عام ہو جانا بہت ناگوار گزر رہا ہے۔ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی۔ ایک بار پھر اس کے لہجے میں رقابت کی جھلک محسوس کر کے میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ہمارے ایک دوسرے سے کوئی عہد و پیمان نہیں تھے اور وہ کوئی تخیل پرست عورت بھی نہیں تھی کہ خیالوں ہی خیالوں میں کسی اچھوتے سے محل کی تعمیر کر لیتی اور انہیں آندھیوں کی ذات پر دیکھ کر متوحش ہو جاتی۔ وہ تو نو عمری سے ہی بہت پریکٹیکل تھی، مگر بھی لڑکیوں سے بھی زیادہ پریکٹیکل، تو پھر اس میں رقابت کے کیا معنی تھے؟ بہرحال وہ مجھے اچھی بھی بہت لگتی تھی۔ میں اس کے رد عمل پر ناگواری ظاہر کر کے اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ملائمت سے کہا، تم اب صفحے اول کی ہیروئن ہو، کیا ابھی تک تمہیں تجربہ نہیں ہوا کہ چھوٹے موٹے اخباروں میں چھپی ہوئی خبروں کی تہہ میں چھپی ہوئی حقیقت کتنی مختلف ہوتی ہے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے اخباروں میں جو کچھ چھپا ہو حقیقت بھی لفظ بے لفظ اسی طرح ہو۔ خبروں کی صداقت اور درستگی کا خیال تو وہی اخبارات رکھتے ہیں جن کا معاشرے میں کچھ مقام ہوتا ہے، کچھ روایت ہوتی ہیں اور کوئی ساکھ ہوتی ہے۔ ہر اخبار تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اتنا درد سر مول نہیں لیتا۔ بہرحال بالکل ہی بے بنیاد بات تو نہیں چھپتی نا۔ اس کے لہجے کا تیکھا پن کچھ کم ہوا۔ دھواں تو وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ میں ضرور تسلیم کرتا ہوں، میں نے بلا تامل کہا۔ اس بات کا مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ہنی کو گاڑی دلائی ہے، لیکن جو تاثر خبر میں دینے کی کوشش کی گئی ہے، میری کہانی اس سے بالکل مختلف ہے اور وہ کہانی مجھے سنائی نہیں جا سکتی ہوگی۔ اس کے لہجے میں، اس کے لہجے کی تہہ میں تجسس اور اشتیاق کربٹیں لے رہا تھا۔ اس میں فی الحال تمہارے لیے نہ کوئی دلچسپی ہوگی اور نہ فی الحال ان طویل باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ ہے، میں نے بدستور ملائمت سے کہا۔ اچھا، وہ طویل سانس لے کر بولی، جیسے تمہاری مرضی۔ ویسے میری باتوں کا برا مت منانا، کبھی کبھی مجھے خود بھی احساس ہوتا ہے کہ اس وقت جلی کٹی باتیں کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، لیکن مجھے یہ اعتراف کرنے میں آر نہیں کہ بس دل کے ہاتھوں مجبور سی ہو جاتی ہوں، حالانکہ یہ میری فطرت کے بھی خلاف ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے میں ہر جائی پن کی حد تک حقیقت پسند ہوں۔ ہاں، انسان اپنے اوپر کتنے ہی پتھریلے خول چڑھا لے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں نرم و نازک جذبوں کی کونپلیں سر اٹھاتی رہتی ہیں، میں نے کہا۔ دوسری طرف سے ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے میرے لفظوں نے اس کے لیے سوچوں کی بھول بھلیوں کے دروازے کھول دیے ہوں۔ پھر وہ بہت ہی دھیمی اور کپ کپاتی سی آواز میں بولی، افی، اب تو میں یہ بھی سوچنے لگی ہوں کہ تم جب کسی سے شادی کرو گے تو میرا کیا حال ہوگا؟ کہیں حسد کے مارے مجھے کچھ ہو تو نہیں جائے گا؟ ہوتا واتا کچھ بھی نہیں، یہ سب انسان کی خود ساختہ جذباتی ڈراوے ہیں۔ اب ہم لوگ جس سٹیج پر ہیں وہاں تقریباً ہر چیز کو ہم ہنس کر سہنے کا ہم میں حوصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ عمر گزر گئی جب کسی کی بے وفائی راتوں کو جگاتی تھی، خون کے آنسو رلاتی تھی، میں نے ہنس کر کہا۔ ابھی ہم کوئی بوڑھے تو نہیں ہو گئے، ابھی تو ہمارا شمار نوجوانوں ہی میں ہے۔ اس کو یکدم گویا عمر کے اندیشے نے آن گرا۔ ہاں، ہیں تو نوجوان ہی، میں نے کہا، لیکن ہم نے زندگی میں سب کچھ دیکھ لیا ہے نا۔ سوچ میں پختگی آ گئی ہے۔ سوچ میں پختگی آنے سے آدمی کوئی جذباتی صدموں سے محفوظ تو نہیں ہو جاتا۔ وہ حسب معمول عقل کی باتیں کر رہی تھی، وہ عام فلمی عورتوں کی طرح سطحی عورت نہیں تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے کم از کم انسان میں صدموں کو آسانی سے سہنے اور خود پر ہنسنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، میں نے کہا۔ دفتن اسے جیسے ایک اور خیال آیا، چونکنے کے سے انداز میں بولی، افی، ویسے تم شادی تو کسی بہت حسین ذہین خاندانی تعلیم یافتہ اور پاکیزہ بی بی قسم کی لڑکی سے کرو گے نا؟ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ فی الحال تو میں اس سلسلے میں پوری یقین ہی نہیں ہوں کہ میں شادی کروں گا بھی یا نہیں، اور
یہ بتانا تو تقریباً ناممکن ہی ہے کہ اگر کروں گا تو کیسی لڑکی سے کروں گا۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میرا کچھ پتہ نہیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ قدرے مبہم لہجے میں بولی، پھر جیسے اس نے سارے الجھے خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اچھا خیر، کبھی وقت ملے تو آنا، تمہارا انتظار سا رہتا ہے۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے لہجے میں کوئی بات تھی جس نے ایک لمحے کے لیے مجھے خالی الذہن سا بنا دیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا محسوس کر رہا ہوں۔ ستارہ کا میرے ساتھ جو رویہ تھا وہ کبھی کبھی مجھے جذباتی کشمکش میں مبتلا کر دیتا تھا، جبکہ میں کسی بھی قسم کی جذباتیت میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میرا دل کام سے اچاٹ سا ہو گیا تھا، لیکن بہت سے خطوط کی فائل دیکھنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے بمشکل اپنے آپ کو دوبارہ کام کی طرف متوجہ کیا۔ ابھی میں نے باہر کی پارٹیوں کے چاندی خطوط پڑھے تھے کہ کیتھرین نے ایک بار پھر ٹیلی فون کال کی اطلاع دی۔ آفاق دوبارہ کسی اہم سلسلے میں مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ لائن ملی تو آفاق بولا، دوبارہ آپ کو زحمت دینے کی معافی چاہتا ہوں سر، بات کچھ زیادہ اہم نہیں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی رائے ضرور معلوم کر لوں۔ ہماری پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں نا سعید اللہ سعید صاحب، پچھلی مرتبہ ایسوسی ایشن کے سالانہ ڈنر میں نے آپ سے ان کا تعارف کرایا تھا۔ ہاں مجھے یاد تو پڑتا ہے، باری برکم سے سرخ و سفید سے آدمی تھے نا۔ میں نے اپنی یادداشت کو کھنگالا۔ جی ہاں وہی، آفاق قدرے پرجوش لہجے میں بولا۔ بہت اچھے اور بہت کام کے آدمی ہیں سر، آپ سے مل کر وہ خوش بھی بہت ہوئے تھے۔ وہ خود بہت بڑے آدمی ہیں جی، بہت دولت مند بھی ہیں۔ کیا اتنی دولت انہوں نے فلم سازی میں ہی کمائی ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، ان کے اور بھی کئی بزنس ہیں، کئی سینما ہاؤس ہیں، فیکٹریاں ہیں، بڑی زبردست چیز ہیں، اور پھر ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ کے ان کے ساتھ اچھے مراسم ہونے چاہیے۔ وہ خود بھی آپ سے راہ و رسم بڑھانے کے بڑے خواہش مند ہیں۔ چند دن بعد ان کے ہاں ایک بہت بڑے تقریب منعقد ہو رہی ہے، ان کے لیے کئی خوشیاں یکجا ہو گئی ہیں۔ حال ہی میں ان کی فلم روت مستانی نے پلاٹینیم جوبلی کی ہے۔ ادھر ان کے ہاں شادی کے تقریباً 10 سال بعد پہلی اولاد ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ اس سال وہ دوسری مرتبہ ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ ان کے لیے یہ سب خوشیاں بے انتہا اہم ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ اب تو انہیں ایک زوردار تقریب ضرور منعقد کرنی چاہیے، اور ان کے ہاں منعقد ہونے والی تقریبات اپنی مثال آپ ہوتی ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ اس تقریب میں ضرور شرکت کریں۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں آپ سے کہوں، ویسے کل وہ خود بھی آپ کو فون کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک تو آپ اس تقریب سے محظوظ ہوں گے، دوسرے سعید صاحب کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، تیسری یہ کہ بہت سی اہم اور کارآمد شخصیتوں سے آپ کی ملاقات رہے گی۔ بھائی تم اتنا زور دے رہے ہو تو میں آ ہی جاؤں گا۔ میں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، گو کہ مصروفیات تو ابھی کئی دنوں تک زیادہ ہی رہیں گی، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں زندگی میں تفریحات کی کچھ زیادہ ہی کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرف بھی کچھ نہ کچھ توجہ دیتے رہنا چاہیے، کہیں اصحاب بیچارے ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ یہ کیا ایک ہی قسم کی مشقت لیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے بولا، ایک یہ خیال بھی میرے پیش نظر تھا، تو پھر میں یقین رکھوں کہ سعید صاحب آپ کو فون کریں گے تو آپ کا جواب اسبات میں ہوگا۔ ہاں میں نے جواب دیا، میرا خیال ہے میں حامی بھر ہی لوں گا۔ سعید صاحب کا گھر گارڈن ٹاؤن میں تھا اور میری توقع سے کہیں زیادہ شاندار تھا۔ کوٹھی کیا ایک چھوٹا موٹا قلعہ تھا۔ اس کی 4 دیواری کنکریٹ کی معلوم ہوتی تھی اور خاصی بلند تھی، لیکن اس کے اندر کی طرف اس سے بھی بلند گویا ایک اور 4 دیواری تھی، اور یہ 4 دیواری سفیدے کے درختوں پر مشتمل تھی۔ ان درختوں کی گنجان قطار 4 دیواری کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور اس نے اصل عمارت کو تقریباً چھپا ہی رکھا تھا، لیکن اس سے بے پناہ پرائیویسی کا احساس ہوتا تھا۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ اندر بپا ہونے والے جشن اور ہنگامے کا باہر کسی کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سوچ کر دانستہ طور پر خاصی تاخیر سے آیا تھا کہ لوگ کبھی تقریبات میں صحیح وقت پر نہیں پہنچتے اور بر وقت پہنچ جانے والے شرمندہ سے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن یہاں شاید حقیقتاً مجھے تاخیر ہو چکی تھی۔ گیٹ بند ہو چکا تھا اور دیوار کے ساتھ ملگجے اندھیرے میں قطار میں کھڑی گاڑیاں جلملا رہی تھیں۔ میری گاڑی بند گیٹ کے سامنے رکی تو فوراً ہی گیٹ کھل گیا اور ایک لمبا تڑنگا باروب اور
اور باوردی قسم چوکیدار باہر آیا اور میری طرف جھکتے ہوئے خلاف توقع بڑے شائستہ لہجے میں بولا، آپ افضل چودھری صاحب ہیں نا؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ مستعدی سے بولا، آپ گاڑی اندر ہی لے آئیے۔ اس نے گیٹ کھول دیا۔ ڈرائیو وے بہت لمبا چوڑا تھا اور وہاں بھی بہت سی لمبی چوڑی جلمل کرتی بیش قیمت گاڑیاں کھڑی تھیں۔ یہ شاید خاص مہمانوں کی گاڑیاں تھیں۔ میں نے اپنی گاڑی ایک کیٹلک کے عقب میں پارک کی اور روش پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک بٹلر نمودار ہوا اور مودبانہ انداز میں جھکتے ہوئے بولا، تشریف لائیے سر۔ کوٹھی باقی قلعے سے مشابہ تھی اور چاروں طرف سفیدے کے درختوں نے پردہ سا تان رکھا تھا۔ سامنے کی طرف بھی بہت کشادہ لان تھا جس کے درمیان سے مرمری ٹائلوں کی روش لہراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ رنگا رنگ پھولوں کی کیاریاں بڑے سلیقے سے بنی ہوئی تھیں اور فضا میں ایک بوجھل مگر مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بٹلر کی رہنمائی میں عقبی لان پر پہنچا۔ یہ سامنے والے لان سے کہیں کشادہ اور خوبصورت تھا اور اس کے وسط میں ایک چھوٹا لیکن نہایت خوبصورت اور تمام لوازمات سے آراستہ سوئمنگ پول بھی موجود تھا۔ پارٹی کا اہتمام یہیں کیا گیا تھا۔ تمام مہمان یہاں موجود تھے۔ فاضل لائٹس لگائی گئی تھیں، تاہم پھر بھی روشنی میں دھیما پن تھا اور ماحول کی رومانویت برقرار تھی۔ چاروں طرف حسن و آرائش اور خوشبوؤں کا ایک سیلاب تھا۔ صورتوں کے ستارے جلملا رہے تھے۔ کافی عرصے سے میں نے کوئی فلم نہیں دیکھی تھی، تاہم بہت سی فلمی چہروں کو میں نے پہچان ہی لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ لان میرے قدم رکھتے ہی تقریباً سبھی کی نظریں ایک لمحے کے لیے میری طرف گھوم گئی تھیں۔ ڈھیلے ڈالے سوٹ میں ایک بھاری بھرکم مگر قدرے پستہ قد شخص میری طرف لپکا۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ ناک پر موٹے سے سیاہ فریم کا چشمہ ٹکا ہوا تھا اور برے بے ترتیب بال کندھوں تک آئے ہوئے تھے۔ میں نے پہچان لیا، وہ میزبان سعید احمد سعید صاحب تھے۔ ان کے ہونٹوں پر دلکش دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت خوش خلق اور ملنسار آدمی معلوم ہوتے تھے۔ افاق ان کے ساتھ تھا۔ میں تو آپ کی آمد سے مایوس ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولے۔ ان کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو فرانسیسی معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ کچھ زنانہ سی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ مانکے سے فارغ ہو کر وہ پرجوش مصافحہ کرتے ہوئے بولے، بہرحال دیر آئید درست آئید، آپ ٹھیک ہی آئے، صحیح معنوں میں رونق ہی اب ہوئی ہے۔ میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ بڑا اشتیاق تھا کہ کہیں خوشگوار ماحول میں آپ سے گپ شپ ہو۔ آپ کی ذرا نوازی ہے، مجھے اس قابل سمجھا۔ میں نے حقیقتاً ممنونیت سے کہا، کیونکہ اس شخص کے لہجے میں مجھے خلوص کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ افاق بولا، سعید صاحب آپ سے صرف ایک مرتبہ ملے ہیں اور تھوڑا بہت آپ کے متعلق غائبانہ طور پر جانتے ہیں، لیکن صرف اسی بنیاد پر یہ آپ کو بہت پسند کرنے لگے ہیں۔ محبت ہے ان کی۔ میں نے مزید ممنونیت سے کہا، برادر عزیز سعید صاحب نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے، ہم تو ان لوگوں کے قدردان ہیں جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت ہو اور جو اس کے ساتھ ساتھ زندہ دل بھی ہوں۔ آپ میں ہمیں صرف یہ دونوں ہی نہیں اور بھی بہت سی خوبیاں محسوس ہوئی ہیں۔ سعید صاحب کو یقیناً مردم شناسی کا دعویٰ رہا ہوگا، تبھی ایک مختصر سی ملاقات میں انہوں نے میرے بارے میں اتنے اندازے لگا لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر آگے لے جاتے ہوئے بولے، آئیے میں آپ کو شہر کے خوبصورت، معروف اور پرکشش لوگوں سے ملواؤں۔ انہوں نے کئی ہیروؤں، پروڈیوسروں، صنعت کاروں سے میرا تعارف کرایا، حتیٰ کہ 3-4 وزیر بھی وہاں موجود تھے۔ بیشتر ایکٹریسیں اپنے خوبصورت اور جدید تراش خراش کے ملبوسات، طرح طرح کے ہیئر سٹائل میں اچھی لگ رہی تھیں۔ بیشتر نے میک اپ بھی اچھا ہی کیا ہوا تھا یا شاید بیوٹی پارلر سے کرایا ہوا تھا۔ اس بات پر مجھے قدرے حیرت ہوئی کہ بیشتر مہمان مردوں اور عورتوں نے مجھ سے تعارف کے دوران یہی کہا، اچھا آپ ہیں افضل صاحب، بھائی آپ سے ملنے کا تو بڑا اشتیاق تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ مجھے غائبانہ طور پر جاننے لگے تھے۔ میں تو اپنے آپ کو حتی الامکان گمنام ہی رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ باوردی بیرے ڈرنکس لیے مہمانوں کے درمیان ادھر سے ادھر پھر رہے تھے۔ مردوں عورتوں کی ٹولیاں ادھر ادھر مصروف گفتگو تھیں۔ سعید صاحب 20 مہمانوں سے میرا تعارف کرانے اور
اور میرے ہاتھ میں اپنی پسند کی ڈرنک تھمانے کے بعد نہ جانے کہاں الجھ چکے تھے۔ آفاق بھی کچھ دیر تک تو میرے ساتھ رہا تھا، پھر ایک فلمی مصنف سے زندہ جاوید کہانیوں کے موضوع پر اس کی بحث شروع ہو گئی تھی اور میں ان دونوں کو یہ گمبھیر مسئلہ حل کرنے کے لیے لفظوں کے میدان میں برسر پیکار چھوڑ کر ایک طرف کو ہو گیا تھا۔ میری نظریں دراصل ہنی کو تلاش کر رہی تھیں۔ ایک دن پہلے ہی ہنی سے فون پر میری بات ہوئی تھی تو اس نے یہ بتا کر مجھے حیران کر دیا تھا کہ سعید صاحب کی پارٹی میں وہ بھی مدعو ہے۔ آفاق نے مجھے یہی تاثر دیا تھا کہ سعید صاحب کی پارٹیوں میں ہر شعبہ زندگی کے خاص الخاص لوگوں کو ہی مدعو کیا جاتا ہے، جبکہ فلمی کیریئر کے لحاظ سے ظاہر ہے ہنی خاص الخاص لوگوں میں ہرگز شمار نہیں ہو سکتی تھی۔ اور آفاق نے تو مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ لوگ اس سے راہ و رسم رکھتے ہوئے اور اسے قریب بلاتے ہوئے جھجکتے تھے، کتراتے تھے، لیکن ظاہر ہے ہنی سے میں اس بات پر حیرت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں یہ سوچ کر چپ رہ گیا کہ انسان کے نجی مراسم تو نہ جانے کہاں کہاں ہو سکتے ہیں، خصوصاً ہنی جیسی لڑکیوں کے، اور ضروری نہیں کہ آفاق کے اندازے اور محسوسات اس کے بارے میں درست ہی ہوں۔ وہ ویسے بھی بہت زیادہ محتاط بلکہ قدرے وہمی سا آدمی تھا۔ فلمی لائن میں اس جیسے محتاط اور اصول پرست آدمی ملنے کی توقع مجھے کم ہی تھی۔ میں نے جب ہنی کو بتایا تھا میں بھی سعید صاحب کی پارٹی میں مدعو ہوں تو وہ گہری سانس لے کر بولی، میں یہی پوچھنے والی تھی، مجھے یقین تھا کہ آپ تو ضرور مدعو ہوں گے، تو پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو وہاں بڑے بڑے لوگوں، بڑی بڑی ایکٹرسوں یا بڑے بڑے معزز گھرانے کی خواتین کے جمگٹے سے فرصت ملے تو ذرا اس حقیر سی لڑکی سے بھی چند منٹ بات کر لیجئے گا، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ تم نے تو گویا مجھے خوابوں کا شہزادہ گلفام یا پرنس چارمنگ ثابت کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں ابھی سماجی حلقوں میں اتنا بھی مقبول نہیں ہوا کہ جدھر بھی جاؤں تمام قابل ذکر لوگ میرے گرد ہی پروانوں کی طرح جمع ہو جائیں۔ میں تو بہت گمنام سا اور اپنی دنیا میں مگن آدمی ہوں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے یوں ریزرو رہنے سے آپ کی شہرت کے افسانے اور زیادہ پھیل چکے ہیں۔ وہ بولی، ممکن ہے، میں نے بے یقینی سے کہا۔ بہرحال مجھے تو قطعاً احساس نہیں کہ مجھے 4 لوگ جانتے ہوں گے۔ خیر اس بحث کو چھوڑو، تم کیا کہہ رہی تھیں کہ تمہیں مجھ سے کوئی ضروری کام ہے؟ ہاں، لیکن کام کل ہی بتاؤں گی، کل تک صورتحال کچھ اور واضح ہو جائے گی۔ وہ مبہم سے لہجے میں بولی، ویسے وہاں ماحول تو بہت حسین ہوگا، آپ برا تو نہیں منائیں گے اگر میں کوئی بکھیڑا لے کر بیٹھ جاؤں؟ یہ تو وہیں دیکھیں گے، ابھی تو نہیں بتا سکتا کہ میں برا مناؤں گا یا نہیں، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ خیر آپ برا منائیں یا اچھا منائیں، ہم نے تو مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دینا ہے، آپ سے امید ہے اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے، وہ پر امید لہجے میں بولی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے قدرے الجھن محسوس کی کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، پھر میں نے یہ سوچ کر اس الجھن کو ذہن سے جھٹک دیا کہ کل تک کی تو بات ہے، کل خود ہی سب کچھ معلوم ہو جائے گا، تو خواہ مخواہ ذہن کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اب یہاں میری نظر ہنی کی تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ لان پر ایک طرف چھوٹا سا سٹیج بھی بنایا گیا تھا۔ آفاق نے مجھے بتایا تھا کہ ڈنر کے بعد رقص و موسیقی اور مزاحیہ خاکوں پر مشتمل ورائٹی پروگرام بھی پیش کیا جانا تھا۔ اس کے بعد دلچسپی کے مزید 2 پروگرام تھے۔ آخر کار میں آفاق سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا، ہنی نظر نہیں آ رہی، تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ اس وقت اپنے بے نتیجہ بحث سے فارغ ہونے کے بعد ایک پڑھی لکھی اور ناک میں انگریزی بولنے والی دبلی پتلی سی لڑکی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ہالی ووڈ کے معیار کی فلمیں کیوں نہیں بن سکتی۔ اس کی ناک پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میرا سوال سن کر اس نے پہلے تو عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، گویا بے زبان خاموشی کہہ رہا ہو، دال میں کچھ کالا ضرور ہے، باتیں یوں ہی تو نہیں بنتی۔ لیکن پھر گویا وہ اپنی سوچ پر قابو پاتے ہوئے بولا، کیا ہنی یہاں مدعو ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو وہ مدعو ہے، میں نے کہا۔ میں اپنی دانست میں ایک مہمان کی صورت دیکھ چکا ہوں، ہنی مجھے کہیں نظر نہیں آئی، سعید صاحب نے اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کیا، ظاہر ہے اب وہ ایک مہمان کا ذکر تو نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے ملائمت سے کہا، خیر
تم گفتگو جاری رکھو، قطع کلامی کے لیے میں پہلے ہی معذرت کر چکا تھا۔ میں آگے بڑھ گیا جہاں ایک نہایت خوبصورت خاتون گلاس ہاتھ میں تھامے بڑی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کی صورت کچھ شناسا سی لگ رہی تھی۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ وہ وزارت و تجارت کے ایک بہت بڑے افسر کی بیگم تھی۔ میں صرف ایک مرتبہ ان کے گھر گیا تھا۔ میاں بیوی سے بہت خوشگوار ماحول میں کھانے کی میز پر گپ شپ رہی تھی۔ خاتون کا حافظہ یقیناً بہت اچھا تھا جو انہوں نے ایک طویل عرصہ پہلے کی ملاقات کے حوالے سے مجھے ابھی تک یاد رکھا تھا۔ ان کے قریب پہنچ کر ابھی رسمی جملوں کا تبادلہ ہی ہوا تھا کہ کہکہوں کا ترنم اور باتوں کی بنبناہٹ جیسے تھم سی گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا کہ شاید اس کی وجہ جان سکوں۔ وجہ مجھے فوراً ہی نظر آ گئی۔ تمام مہمان اپنی باتیں بھول کر اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بٹلر کی رہنمائی میں وہ شاہانہ تمکنت کے ساتھ مرمری روش پر قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر کسی عجیب سے جلمل جلمل کرتے کپڑوں کا خوبصورت لبادہ تھا۔ پیروں میں فلیٹ بوٹ اور کلائیوں پر مدھم سی چمک والے سچے موتیوں کی مالائیں لپٹی ہوئی تھیں۔ اس کا ہیئر سٹائل کلو پترا والا تھا اور وہ کلو پترا ہی لگ رہی تھی۔ وہ ستارہ تھی۔ میں نے نہ تو فلم کی اسکرین پر اور نہ ہی حقیقی زندگی میں کبھی اسے اتنا خوبصورت محسوس کیا تھا۔ ایک لمحہ پہلے تک میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ستارہ جیسی سلونی سی لڑکی کی آمد سے ایسے ایسے حسین چہروں کے چراغ ٹمٹمانے لگیں گے۔ میں چشم آورا کا مالک نہیں ہوں، پھر بھی ایک لمحہ پہلے تک میری نظر بے اختیار ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس جلوہ بلا خیز سے نظر کو سراب کروں، مگر اب ستارہ کو دیکھا تو اس کے چہرے سے نظر ہٹانا دشوار محسوس ہوا۔ ستارہ کو اپنی حرکات و سکنات، اپنی جنبش ابرو اور اپنے تیرے نظر کے برمحل استعمال میں ملکہ حاصل ہو چکا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں شو بزنس کی عورت بن چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جب ساری محفل اس کی طرف دیکھ رہی ہو تو اسے کس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ کسی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن صرف ظاہری حد تک، ورنہ مجھے معلوم تھا حقیقت میں وہ سب کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ میزبان کہاں کھڑا ہے۔ وہ سیدھی سعید صاحب کی طرف بڑھی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ یقیناً مردوں کے دل اتھل پتھل ہو رہے تھے۔ میرے لیے اس عمارت کی بھول بھلیاں کچھ زیادہ پر اسرار یا ایسی اندیکھی بھی نہیں تھیں، لیکن ایک لمحے کے لیے میری رگوں پہ میں بھی وہ سنسنی دوڑ گئی جو شاید ان سیاحوں کے جسم میں دوڑتی ہوگی جو کسی نادریافت شدہ جزیرے کے قریب جا پہنچے ہیں۔ ستارہ اور سعید صاحب نے ہاتھ ملایا، بہت قریب ہو کر، بے تکلف دوستوں کی طرح، لیکن ستارہ کی تمام تر گرم جوشی، مسکراہٹ اور تمام تر دوستانہ انداز کے باوجود اس کے طرز عمل سے جانے کیوں وہی تصنع ظاہر تھا جسے عام لوگ محسوس نہیں کر سکتے اور جو شو بزنس کی عورتوں کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے۔ سعید صاحب سے ملنے کے بعد وہ سیدھی میری طرف آئی اور یوں میرے بازو میں بازو ڈال کر کھڑی ہو گئی جیسے اس تقریب میں ہم اکٹھے ہی آئے تھے اور مجھ سے ہی اس کا قریبی رشتہ تھا۔ ہمارے درمیان کسی رسمی جملے کا تبادلہ نہیں ہوا، کچھ نہیں پوچھا گیا، کچھ نہیں بتایا گیا، بس اس نے میرا بازو تھام کے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے عنابی ہونٹوں کے عقب میں موتیوں جیسے دانت جلملائے۔ میں بھی مسکرا دیا اور بس میں نے محسوس کیا اس کے انداز میں ایک عجیب تفاخر آمیز سا احساس ملکیت بھی شامل تھا، جیسے وہ وہاں موجود سب لوگوں پر نہایت لطیف پیرائے میں یہ جتا دینا چاہتی تھی کہ مجھ سے اس کے خصوصی مراسم ہیں، بلکہ میں تقریباً اسی کا ہوں۔ میں خاموش تھا، لیکن مجھے ہنی کی فکر ضرور تھی۔ اگر وہ آن پہنچی تو ستارہ کو یوں اپنائیت سے میرے ساتھ نہ تھی دیکھ کر کیا محسوس کرے گی، یہ سوال مسلسل میرے ذہن میں چبھ رہا تھا۔ لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ ہنی سے ابھی کوئی ایسا تعلق کے خاطر تو استوار نہیں ہوا تھا کہ وہ رقابت محسوس کرنے لگتی۔ ویسے بھی وہ پختہ ذہن کی لڑکی تھی، اس سے کوئی عہد و پیمان نہیں ہوا تھا۔ امید تو یہی تھی کہ وہ اس انداز میں نہیں سوچے گی۔